الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد. ہمارا موضوع ہے سب سے پہلے روزہ اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کی فضیلت. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ظاہر ہے. روزہ جو ہے وہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھے جاتے ہیں. اور سب سے پہلے روزے کا فلسفہ کہ روزے کا جو حکم آیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا اسباب کیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا اشارہ کرنا ہے پہلے درس کے اندر. اور دوسرے درس کے اندر روزے کے احکام اگرچہ آپ کو پتہ ہے لیکن پھر بھی سرسری کچھ احکام آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آپ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں اس مسئلے کو بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ موجودات جتنی زیادہ قیمتی ہو اس کے اندر قیودات میں اور قید میں اور پابندی میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں یہ بیان کیا تھا نہیں کیا تھا اللہ جانے، نہیں کیا تھا. میں تھوڑا سا بتاتا ہوں تاکہ روزے کا فلسفہ. سب سے پہلے ہے جمادات. جمادات کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ مٹی ہے، پتھر وغیرہ ہے، یہ جمادات میں شامل ہے. درست ہے؟ اس سے بہتر جو کیا نام ہے نباتات ہے. نباتات کے اندر کیا کیا شامل ہے؟ گھاس وغیرہ ہے، درخت وغیرہ ہے شامل ہے. اس کے اوپر ہے حیوانات، اس کے اندر باقی حیوانات، اس کے اوپر ہے انسان. جمادات یعنی پتھر اور مٹی. اب بتائیے پتھر کو کیا چاہیے؟ جگہ چاہیے اور کیا چاہیے؟ فضا چاہیے. بس اس کے علاوہ پتھر جو ہے پتھر باقی رہنے کے لیے، پتھر رہنے کے لیے نہ اسے پانی کی ضرورت ہے نہ اسے ہوا کی ضرورت ہے. پتھر چونکہ اس کا وجود پست ہے، اس کی زیادہ حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اس کی پابندیاں بھی کم ہے. اسے ایک جگہ چاہیے اور ایک فضا چاہیے. کلیئر؟ لیکن اس کے مقابلے میں جو درخت ہے جو نباتات میں شامل ہے، جمادات کی طرح اسے بھی جگہ چاہیے، اس کے لیے بھی فضا چاہیے. اس کے علاوہ اس کو کیا چاہیے؟ ہوا چاہیے. اور کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے. اور کیا چاہیے؟ ہاں پانی وغیرہ چاہیے. تو دیکھا کہ جو پابندیاں جمادات میں ہے وہ پابندیوں کے علاوہ جو ہے درخت کے اندر ان کے علاوہ یہ پابندیاں بھی، جگہ چاہیے، فضا چاہیے. اس کے علاوہ چونکہ اس کا وجود جو ہے وہ بہتر ہے، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے درخت اور پودا اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ہوا کا محتاج ہے، روشنی کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے. محتاج ہے جمادات سے زیادہ نباتات اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے. اب اس سے تھوڑا اوپر جائیے تو اس کا نام ہے حیوانات. اس موجود کا نام ہے حیوانات. حیوانات کے اندر یہ تمام چیزیں چاہیے، یعنی اس کو بھی جگہ چاہیے، اس کو بھی فضا چاہیے، اس کو بھی ہوا چاہیے، اس کو بھی روشنی چاہیے، اس کو بھی پانی چاہیے. اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ اور یہ بہت سی چیزیں اور بھی اس کی ضروریات ہے. اس کے علاوہ اس کو غذا چاہیے. اس کے علاوہ اپنے وجود کا خود ذمہ دار ہے. یعنی درخت کو جہاں موجود ہے وہاں پر ہوا ملے، وہاں پر پانی ملے تو ٹھیک ہے، وإلا درخت کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہوا اور پانی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے. حیوان وہ موجود ہے کہ جو کیا نام ہے پانی کی تلاش میں، اپنے رزق کی تلاش میں، اپنی غذا کی تلاش میں، یعنی اپنے وجود کا خود ذمہ دار ہے. درست ہے؟ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ غذا کا محتاج ہے، وجود کا خود ذمہ دار ہے. ذمہ دار کا معنی سمجھ میں آئے نا؟ ہاں، ذمہ دار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جہاں حیوان پیدا ہوا وہاں پر ساری غذائیں وہیں پہ آ کے مل جائے، پانی وہیں آ کے مل جائے جیسا درخت ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ حیوانات اپنے وجود کا ذمہ دار ہے. وہ سردی سے اپنے آپ کو بچائے گا، گرمی سے اپنے آپ کو بچائے گا،
اس کے علاوہ جو ہے اپنی غذا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے گا، محنت کرے گا، زحمت اٹھائے گا. خوب، یہ تو ایک مقدمہ ہے، اصل چیز یہاں پہ ہے. اب یہ طے ہوا کہ درخت جو ہے وہ اس کے اندر وہ تمام قیودات ہے جو جمادات میں ہے، اور حیوان کے اندر وہ تمام قیودات ہے جو درخت میں بھی ہے اور پتھر میں بھی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ انسان اپنے آپ کو حیوان سے بہتر ثابت کرنے کے لیے کیا جو ہے قیودات ہے، کیا شرائط ہے، کیا پابندیاں ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کرنا تھا. خوب، خلاصہ اس طریقے سے ہے کہ حیوان اپنی غذا کی تلاش کے اندر جائے گا، لیکن حیوان پابند نہیں ہے کہ تم حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، نجس کیا ہے، یہ مال اپنا ہے یا کسی اور کا ہے. انسان اسی صورت میں حیوانات سے بہتر ہوتا ہے جب انسان اس پابندی کا خیال رکھتا ہے کہ جو چیز میں استعمال کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ نجس ہے یا پاک ہے، یہ مال اپنا ہے یا کسی اور کا ہے. یعنی جس کو عام فہم کے اندر کیا کہتے ہیں، شریعت جسے کہتے ہیں. سمجھ میں آیا کیا کہا میں نے؟ شریعت جسے کہتے ہیں، در حقیقت یہ حیوان سے انسان کو ممتاز کرنے کے لیے اس پابندی کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک مطلب میں نے آپ کے سامنے جلدی میں بیان کیا، کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا کچھ مطلب؟ ہاں، کہ یعنی انسان چونکہ یہ ثابت کرنا چاہے کہ میں حیوان سے بہتر ہوں، تو یہ انسان حیوان سے کب بہتر ہوتا ہے؟ حلال و حرام کی تمیز ہو، پاک اور نجس کے بارے میں جانتا ہو. اور حیوان کبھی کھانا کبھی نہ کھانے کا پابند نہیں ہے. انسان اپنے سے ایک بلند ذات کی طرف وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کھاتا ہے، وہ منع کرتا ہے تو نہیں کھاتا ہے. تو یہ شریعت مطلقاً جو ہے شریعت کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. شاید اس کو بیان کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ تھوڑا لمبا ہو گیا. اب آتے ہیں اصل فلسفہ کی طرف. یہ روزہ بھی اسی میں سے ہے کہ روزہ یعنی حیوان کبھی بھی پابند نہیں ہے کہ کبھی نہ کھائے، جب چاہے وہ کھاتا ہے، جب چاہے وہ نہیں کھاتا ہے، اپنی مرضی کے اوپر ہے. انسان چونکہ حیوان سے بہتر ہے، اس وجود کو ثابت کرنے کے لیے وہ کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سے بلند ذات کی طرف سے اس کی نظر ہے جس کا نام خدا ہے. روزے کا جو فلسفہ جو بیان ہوا ہے، سب سے پہلے میں قرآن سے اس لیے شروع نہیں کروں گا کیونکہ قرآن ہی کی تفسیر ہے. یہ سب قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی کا ایک بیان ہے. تو روزے کا فلسفہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس خطبے کے اندر جو ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں کے لیے جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جس کی طرف کچھ اشارہ بعد میں کروں گا، اس خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے اندر اس دنیا کی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. تو روزے کا ایک فلسفہ جو یہاں بیان ہوا ہے کیا ہے؟ قیامت کی بھوک اور پیاس کو کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے. قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو واجب کیا. دنیا کے اندر تو سورج اتنا دور ہے، قیامت کے دن سورج بالکل ہمارے سر پہ ہوگا. وہاں جو ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف وہی سایہ ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کی وجہ سے اس کو سایہ فراہم کرے عرش کے نیچے. قیامت کی بھوک اور پیاس کے مقابلے میں دنیا کی بھوک اور پیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو رسول نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھ کے اس کی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. کلیئر، اس کو زیادہ وضاحت نہیں کرو. یہ تو گیا رسول کا جملہ. اس کے بعد حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی کا قول ہے، اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ اپنے اطراف میں موجود فقیر اور مسکین کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہو جائے. فقراء، فقیروں کی، کیا لکھوں؟ مسکین، فقیر، مسکین، ان کی بھوک اور پیاس کا احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میرے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے،
12 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے میرے لیے اتنا سخت ہوا، میں برداشت نہ کر سکا، تو اس غریب کا کیا ہوتا ہوگا جس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس دلانے کے لیے اللہ نے روزے کو واجب کیا ہو۔ شاید اسی وجہ سے ہے کہ جب ہم 1 مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ قد افلح من تزکا، جو نماز عید کے اندر جس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پہلے زکوٰۃ فطرہ ادا کیا، وذکر اسم ربہ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر خدا کو یاد کیا، فصلی، پھر جا کے اس نے نماز عید پڑھ لی۔ یعنی زکوٰۃ فطرہ جو ہے، جو فقیر اور مسکین کو سب سے پہلے نماز عید سے بھی پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے چونکہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوا ہے کہ غریب اور مسکین و فقیر جن کے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، ان کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ اسی احساس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ فطرہ سب سے بہترین یہ ہے کہ ہاں رشتہ داروں کو دے دے، کیونکہ وہ زیادہ انسان محسوس کر سکتا ہے۔ بہتر ہے ہمسایہ کو دے دے، کیونکہ اس کے بارے میں زیادہ وہ قریب سے جانتا ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے شہر کے اندر دے دے۔ زکوٰۃ فطرہ کو اپنے شہر سے دوسرے شہر کے اندر لے جانا جائز نہیں ہے۔ اپنے شہر کے اندر مستحقین اگر موجود ہے، ضرورت مند موجود ہے، تو زکوٰۃ فطرہ اپنے شہر سے کسی اور شہر کی طرف منتقل کرنا اصلاً جائز نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ زیادہ طولانی نہ کروں۔ مولا نے ارشاد فرمایا یا معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ غریب اور مسکین کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہو جائے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا انشاءاللہ۔ تیسرا، اب میں بی بی کے خطبے سے کچھ بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ تو اس کی وضاحت اس لیے میں آخر میں رکھتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں چھٹے امام علیہ السلام کی طرف۔ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو اس لیے واجب کیا، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزے کو اللہ نے اس لیے واجب کیا تاکہ کفران نعمت سے نکل کر شکر نعمت کی طرف آ جائے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت، باقی 11 مہینے کے اندر جس کے اندر رمضان کا روزہ نہیں ہے، وہ جب چاہے کھانا کھاتا ہے۔ شام کو اس سے پوچھے بھائی تو نے کیا کیا کھایا، تو کہتے پتہ نہیں جناب کیا کیا کھایا تھا۔ یعنی خدا کی نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے، خدا کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، وہ نعمتوں کی تعداد کو بھی وہ یاد نہیں رکھتا ہے۔ یا کسی دعوت کے اندر جاتا ہے، ہر قسم کا کھانا شادی کے اندر یا مختلف مقامات کے اوپر مختلف قسم کے دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں۔ شام کو پوچھے بھائی آپ نے کتنا جو ہے وہ کھانا کھا لیا، کتنے قسم کا کھانا کھا لیا، کو تو پتہ نہیں۔ یعنی باقی 11 مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے، بہت ساری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، شکر بھی ادا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ یاد بھی نہیں رکھتا ہے۔ اور ایک مثال دیتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک جب چاہا جا کے وہاں سے فریج کا دروازہ کھول کے پانی پیا۔ شام کو پوچھے بھائی آپ نے کتنے گلاس پانی پیا، پتہ نہیں جناب کتنے گلاس پیا۔ ایک دسترخوان پہ کتنے پانی پیا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ یعنی پانی کو استعمال کرتا ہے، غذا کو استعمال کرتا ہے، کفران نعمت ہے، خدا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، امام صادق فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو واجب کیا تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ یہ پانی جو 11 مہینہ تو نے استعمال کیا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ملتا تو کیا ہو جاتا۔ 11 مہینہ جو ہم نے خدا کی نعمتوں کو استعمال کیا ہے اس کے اندر کیا لذت ہے جس کو زیادہ کھانے کی وجہ سے جس کی لذت کا مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اور پانی جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے، غذا کے اندر کتنی بڑی لذت ہے۔ اگر یہ کھانا نہ ملا تو پھر کیا ہوتا ہے، پانی نہ ملے تو انسان کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ چند گھنٹے سے زیادہ بھوکا پیاسا نہیں رہا ہے اور پورا غصہ بھی افطاری کے اوپر نکالنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی کیا نام ہے جناب اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ کفران نعمت، 11 مہینہ خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور خدا کا کوئی شکر ادا نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ چھوٹا سا قصہ بھی سنا دوں۔ بنی اسرائیل کے دور میں
سنایا نہیں تھا انشاءاللہ. بنی اسرائیل کے دور میں ایک شخص 100 سال عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک اس کے نمائندے سے جا کے پوچھتا ہے خدا سے پوچھو 100 سال کی عبادت کی جزا خدا مجھے کیا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جلد جو ہے اس کو یہ جواب مل جائے گا. واپس آیا اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جواب خدا دے دے گا، تمہیں مل جائے گا. جہاں وہ جس پانی سے وہ وضو کرتا تھا، جہاں سے وہ پانی پیتا تھا، وہ پانی نظروں سے غائب ہو گیا. پانی کی تلاش میں وہ جنگل میں اتنا آگے گیا، اتنا آگے گیا، اتنا گیا وہ چلنے کی طاقت ختم ہو گئی. پیاس کی وجہ سے وہ زمین پر بیٹھ گیا، جان بلب ہو گیا. اس طرح شیطان مردود اس ٹیپ پہ آتا ہے، پانی لے کے آتا ہے، وہ اس سے پانی مانگتا ہے، شیطان پانی نہیں دیتا ہے. شیطان اس شرط پہ دیتا ہے کہ 100 سال کی عبادت مجھے دے دو گے. وہ کہتا ہے 100 سال کی عبادت زیادہ میرے پاس تو ہے نہیں، اب کیا کروں گا؟ کہتے تم پانی پیے گا تو زندہ رہے گا، اور اس زمانے میں لوگ 2000-3000 سال زندہ رہتے تھے، اور عبادت کرو کیا ہے. شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے. ایک گلاس پانی کے عوض 100 سال کی عبادت کو وہ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت وحی نازل کرتا ہے کہ اس بندے سے پوچھو کہ تمہاری 100 سال کی عبادت کی قیمت تو ایک گلاس پانی کی قیمت میں تمہاری عبادت ختم ہو گئی. اس 100 سال کے اندر تو نے کتنا پانی پیا ہوگا، کتنے گلاس پانی پیا ہوگا، اس کا عوض تو مجھے کیا دو گے. خوب کفران نعمت کے گناہ سے کیا بولنا چاہیے؟ کفران نعمت کے گناہ سے نکل کر شکر نعمت کی طرف آنا، نعمت کا شکر کرنے کے لیے، شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں، جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا شکر کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں کیا ہو جائے؟ پیدا ہو جائے. یہ بھی واضح ہو گیا جی؟ ہاں جلدی واضح ہو رہا، اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد جو ہے اور ایک تفاسیر کے اندر آیا ہے کہ اللہ جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے خدا سے مدد مانگو. تفاسیر کے اندر آیا ہے، روایات کے اندر آیا ہے کہ صبر کا اعلیٰ مصداق روزہ ہے. روزہ سراسر صبر کا نام ہے. روزہ کیوں صبر کا نام ہے؟ اسے بھوک لگتی ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے لیکن وہ پانی نہیں پیتا ہے. صبر اسی کو کہتے ہیں. روزہ جو ہے وہ سراسر صبر کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے 70 مقامات پر صبر کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، اس میں سر کلام جو ہے صبر کرنے والوں میں روزہ دار شامل ہے. جو روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ دار صبر کا اعلیٰ مصداق ہے. اور روزے کے بارے میں کیا ارشاد ہوا انما یوفی الصابرون. صبر کرنے والوں کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو صبر کرنے والا ہے خدا فرماتا ہے ہم ان کو بے حساب جو ہے وہ کیا دیں گے؟ جزا دیں گے، ثواب دیں گے، اجر دیں گے. انما یوفی الصابرون، صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب. خدا فرماتا ہے بے حساب اجر جو ہے صبر کرنے والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس کا خلاصہ کیا لکھوں؟ خلاصہ یہ ہے کہ صبر سکھانے کے لیے، صبر کی تعلیم کے لیے، درس صبر سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کے روزے کو کیا کیا ہے؟ ہم پر واجب کیا ہے. اب تھوڑا سا میں جو چھوڑ کے آیا تھا اس کی طرف اشارہ کروں گا. بی بی نے جو ارشاد فرمایا ہے خطبہ فتح کے اندر، خطبہ فتح کی بہت زیادہ اہمیت ہے. خطبہ فتح جو ہے جس کا شروع حصہ توحید پر گفتگو ہے اور انتہائی فلسفانہ گفتگو ہے. یہ کوئی عام سطحی گفتگو نہیں ہے. خطبہ فتح جو بی بی نے دربار میں جو خطبہ دیا، اور اس کے بعد نبوت کا ذکر ہے. نبوت کا ذکر جو ہم کرتے اس طریقے سے نہیں ہے کہ کائنات خلق ہونے سے پہلے نبی کا کیا مقام تھا، کائنات ختم ہونے کے بعد نبی کا کیا مقام ہے، اس پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے. اس کے بعد قرآن کی عظمت کے بارے میں آپ نے خطبہ دیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس زمانے میں جس زمانے میں رسول مبعوث ہوئے اس سے پہلے کیا حالات تھے، اس کے بعد رسول آنے کے بعد کیا حالات پیش ہوئے، ان کے بارے میں گفتگو کی ہے. اس کے بعد آپ نے فلسفہ احکام بیان فرمایا ہے. بی بی نے فلسفہ احکام بیان کیا ہے کہ اللہ نے روزے کو کیوں واجب کیا، نماز کیوں واجب کیا، اللہ نے حج کو کیوں واجب کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے. بی بی نے فلسفہ احکام بیان فرمایا ہے. اب وہ سب تو ہمیں بیان نہیں کرنا ہے، صرف روزے کے بارے میں ہے، وہی لفظ میں دہراتا ہوں.
کا حضرت فاطمہ علیہ السلام کا ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد بیوی کا خطبہ یہ ہے جو ابھی آپ پڑھ سکے پتہ نہیں. وَالصِّيَامَ روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تثبیتاً، تا کے بعد سا ہے جو 3 نقطہ والا ہے، اس کے بعد با ہے، اس کے بعد یا ہے، اس کے بعد تا ہے، تا کے اوپر دو زبر ہے، تثبیتاً ثبوت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تثبیتاً للاخلاص. اخلاص کا معنی آپ کو پتا ہے، خلوص سکھانے کے لیے، تاکہ روزے سے انسان عبادت کو خالص عبادت خدا کے لیے کرنے کا طریقہ سیکھے. یعنی عبادت کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، خالص خدا کے لیے ہو. یہ درس جو ہے بیوی کی نظر میں ماہ مبارک رمضان کا روزہ دیتا ہے. اچھا، ظاہر اس کی تھوڑی وضاحت چاہیے. وضاحت، مختصر وضاحت اس کی یہ ہے جناب، باقی عبادات جس کے اندر سرفہرست نماز ہے، نماز کسی کی طولانی ہے، کسی کی نماز مختصر ہے، کسی کی نماز اول وقت میں ہے، کسی کی نماز آخر وقت میں ہے، کسی کی قرات اچھی ہے، کسی کی قرات اچھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت سب دیکھتا ہے کہ حالت نماز کے اندر موجود ہے. تو خلاصہ کلام، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کسی کی طولانی، کسی کی مختصر، کسی کے اول وقت مختصر اور طولانی ہے، چھوٹی بڑی ہے. یہ ہے نماز کے بارے میں. اور دوسرا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں صف اول میں نماز پڑھنے والا، آخر میں نماز پڑھنے والا، دکھاوا اس میں آ جاتا ہے. حج پہ جائیں گے تو وہ تو معلوم ہے، وہاں سے شکل بدل کے گنجا ہو کے آئے، سب کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر کے آیا ہے، حج کر کے آیا ہے. ہاں، اسی طریقے سے اگر جو ہے کیا نام ہے زکوٰۃ اور خمس دے دیں گے تو جتنا بھی چھپا کے دیتے کم سے کم لینے والے کو تو پتہ چلے گا کہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ نیک ہیں، آپ خمس و زکوٰۃ دینے والے ہیں. تو تمام عبادات کے اندر ریاکاری، دکھاوا، مخلوق کی شرکت ہے، مخلوقات کی نظر ہے اس کے اوپر. عبادات میں سے خالص روزہ وہ عبادت ہے جس کے اندر کوئی رکوع نہیں ہے، کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی قرائت نہیں ہے. روزہ ایک نیت ہے جس کا علم یا تو خدا کو ہے یا تو بندے کو ہے. یہ اخلاص ہے. دیکھیے اخلاص کسے؟ خالص خدا کے لیے کرنا. ہاں، روزہ ایک خالص ایک نیت کا نام ہے. وہ نیت کا علم یا تو بندے کو ہے یا تو خالق کو ہے. اس کے اندر کسی کو شریک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو انسان کی نیت سے آگاہی پیدا کرے. بیوی ارشاد فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تثبیتاً، زیادہ محکم کر سکے، للاخلاص، کسی عمل کو خالص عبادت کو خالص خدا کے لیے کرنے کا اخلاص، خضوع، خشوع سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو کیا کیا ہے؟ واجب فرمایا ہے. اخلاص کی مضبوطی کے لیے، مخلص بنانے کے لیے، مخلصین بنانے کے لیے. مخلص یعنی خالص پیور خدا کے لیے بنانے کی جو عبادت ہے وہ روزہ ہے. تھوڑی سی وضاحت ہو گئی؟ کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ تثبیت و صیام تثبیتا للاخلاص، خالص خدا کے لیے، پیور خدا کے لیے. کسی عمل کو خالص خدا کے لیے کرنے میں کتنی لذت ہے اس کا احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو واجب کیا ہے. اسی وجہ سے روزے کے بارے میں وہ جملہ ہے جو نماز وغیرہ کے بارے میں نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خدا نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ الصوم لی، روزہ ہمیشہ میرے لیے ہوتا ہے. خدا فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ ہمیشہ خالص میرے لیے ہوتا ہے. اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آپ کا روزہ اگر 15 گھنٹے کا ہے تو میرا روزہ بھی 15 گھنٹے کا ہوگا. میرا 16 گھنٹے کا روزہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک مہینہ روزہ آپ پر واجب ہے تو وہی ایک مہینہ روزہ مجھ پر واجب ہے. ایک مہینہ سے زیادہ مجھ پر بھی واجب نہیں ہے. سب کا سب ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے. سب کا روزہ ایک ٹائم پہ ختم ہوتا ہے. سب کا روزہ ایک ٹائم پہ جو ہے کھل جاتا ہے، ایک ٹائم پہ آغاز ہوتا ہے. سب کا روزہ وہی 9 چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام ہے. اور جو ہے خالص جو ہے خدا کے لیے ہوتا ہے، چونکہ ایک نیت ہے. نیت کے علم صرف خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو پیغمبر فرماتا ہے کہ خدا نے فرمایا، قرآن کا لفظ نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی، خدا فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا
اجزی بہ، فرماتے ہیں خدا فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، وانا اجزی بہ، میں ڈائریکٹ خود اپنے ہاتھ سے ان کو جزا دوں گا، یعنی میں خود دوں گا کا مطلب یعنی اہمیت دیتا ہے خدا، روزہ رکھنے والوں کو اہمیت دیتا ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، خالص میرے لیے ہوتا ہے، روزہ میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، سب کا روزہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ وانا اجزی بہ، میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، اجزی بہ یا اجزی بہ، اجزی پر لکھتے ہیں، اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا۔ اچھا، اس لفظ کو دوسرے طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ، روزے کی جزا میں خود ہی ہوں، یعنی میری رضا ہی اس کی جزا ہے، میری رضا ہی اس کی جزا ہے۔ یہ بھی خدا نے ارشاد فرمایا، یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اس وجہ سے چونکہ روزہ خالص خدا کے لیے ہوتا ہے، اگر کسی کو روزہ نہ رکھنا ہے تو نیت نہیں کرو، روزہ نہیں ہوگا، ختم ہو گیا، ریاکاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ریاکاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نیت نہیں کرے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہو گیا جناب علی، جناب فاطمہ نے ارشاد فرمایا والصیام تثبیتا للاخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ خلوص سیکھیں ہو۔ اور روزے کے جو ہے کیا نام ہے، آپ اس کے بعد روایت نہیں ہے، اس کو میں ایسا کر لیتا ہوں، روایت نہیں ہے، روایات کے مفہوم ہے۔ روزے کا اور ایک فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا اور ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان ایک مہینہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو عام دنوں میں حلال ہے، وہ چیزیں کھانا کھانا عام دنوں میں حلال ہے، پانی پینا عام دنوں میں حلال تھا۔ ماہ مبارک رمضان پورا ایک مہینہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ پریکٹس ہے، یہ آمادہ کرنے کے لیے ہے، یہ تیاری کرنے کے لیے ہے کہ ایک مہینہ حلال سے بچ کر میں زندہ رہا بلکہ اور موٹا ہوا تو باقی 11 مہینے کے اندر تو میں صرف حرام سے بچوں گا، یعنی حرام سے بچنے کے لیے مقدمہ ہے، حرام سے بچنے کے لیے مقدمہ ہے۔ جیسا کہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھ دھو لیتے ہیں، یہ ہاتھ وضو کے لیے مقدمہ ہے۔ منہ کے اندر، ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں، کلی وغیرہ کرتے ہیں، کیوں؟ یہ وضو کے لیے مقدمہ ہے۔ ہاتھ اس لیے دھوتے ہیں تاکہ ہاتھ پر کوئی جراثیم وغیرہ نہ ہو جو چہرے پہ لگے، منہ میں چلا جائے، یہ مقدمہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر ہم جاتے ہیں تو اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، یہ مقدمہ ہے۔ وضو کرتے ہیں، یہ نماز کے لیے مقدمہ ہے۔ ہر چیز کے لیے کوئی مقدمہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر حلال سے جو کھانا پینا حلال ہے، جو انسان کی انتہائی ضرورت کی چیز ہے، انسان ایک مہینہ اس کے بارے میں پرہیز کرتا ہے تاکہ یہ احساس پیدا رہے کہ ایک مہینہ حلال چیزوں سے بچ کر میں زندہ رہا تو باقی 11 مہینے کے اندر صرف مجھے حرام سے بچنا ہے، وہ کوئی مشکل باقی نہ رہ جائے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ یہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے، حلال چیزوں سے پرہیز کریں گے تاکہ حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، لیاقت پیدا ہو جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ ہے جناب ایک وجہ۔ اچھا، تو کیا ہے؟ حرام سے بچنے کا مقدمہ۔ مقدمہ ہے کس کے لیے؟ تربیت ہے، مقدمہ ہے حرام سے بچنے کے لیے، حرام چیزوں سے بچنے کے لیے۔ باقی 11 ماہ کے اندر، 11 ماہ کے اندر جو بقیہ ہے اس کے اندر حرام سے بچنے کے لیے ایک مہینہ حلال چیزوں سے بچ کے اپنے آپ کو تربیت دیتا ہے۔ اور ایک وجہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو واجب کیا ہے، وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے لیکن فرق ہے، نفس امارہ کی باتیں مانتے رہتے ہیں۔ نفس امارہ کو شکست دینا، جس کو جہاد اکبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ نفس کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاؤ، وہ کہتا ہے نہیں، تو کہہ رہا ہے کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا۔ ہاں، اسی طریقے سے نفس کہتا ہے تمہیں پانی کی طلب ہے، پانی چاہیے، پانی پی لو، لیکن وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ یعنی کیا لکھ دوں اس کے لیے؟ نفس امارہ کو ختم کرنے کے لیے۔ نفس امارہ جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جب تک نفس امارہ اشارہ سگنل نہ دے باہر کا شیطان اندر جا بھی نہیں سکتا ہے۔ نفس امارہ جس کو جہاد اکبر سے تعبیر کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ نفس امارہ کمزور ہو جائیں، وہ شکست کھا جائیں، وہ انسان کے سامنے زیادہ زبان دراز نہ ہو جائے، بہت زیادہ زور آور نہ رہے۔ نفس امارہ کو کمزور کرنے کے لیے، خلاصہ نفس امارہ کو زمین پر گرانے کے لیے، نفس امارہ کو شکست دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو واجب کیا۔ نفس امارہ کو کیا کرنے کے لیے؟ کمزور کرنے کے لیے، شکست نہیں دے سکتے، کمزور کرنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا دبا کے رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو واجب کیا ہے، تاکہ نفس جو ہے ایک مہینے کی پریکٹس کے ذریعے نفس تھوڑا سا کمزور ہو جائے۔ باقی 11 مہینہ گناہ کر کے انسان کا نفس امارہ قوی ہو گیا ہے، جری ہو گیا ہے، طاقتور ہو گیا ہے، تو ہم 1 مہینہ روزہ رکھ کے اس نفس امارہ کو، شہوات کو، شکم کو، ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے تاکہ جو ہے نفس امارہ کمزور ہو جائیں، نفس امارہ جو ہے وہ کیا رہے؟ کمزور ہو جائیں۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیں الحمدللہ جلدی سمجھ میں آ رہا ہے خود۔ اور ایک جو ہے جو کہ وہ امام صادق علیہ السلام کے قول ہے، اس کے اندر وہ فلسفہ روزہ بھی کہتے جو بھی کہے، یعنی روزے کا ایک لب لہجہ جو ہے، جس سے فلسفہ جیسے لب لہجہ جیسا ہے۔ امام شاہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا ہوتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم کھانا نہیں کھاتے، شوق نہیں ہوتا کھانا کھانے کا، پانی کی طرف رغبت نہیں ہوتی ہے، اچھے کھانا ہمارے سامنے ہو، ہمیں کھانا کھانے کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا ہے روزے کے بارے میں، اس کے اندر امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ مبارک رمضان بھی اسی قسم کا لب لہجہ کا نام ہے کہ جب انسان جسمانی لحاظ سے بیمار ہو جاتا ہے تو کھانے کی طرف اس کا شوق نہیں رہتا ہے، اس کی توجہ کھانے کی طرف نہیں رہتی ہے۔ ماہ رمضان کے اندر بھی انسان مرض ذنوب، مرض گناہ، یعنی اپنی روح کو گناہوں کی بیماری سے پاک کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے میں جسمانی لحاظ سے تو بیمار نہیں ہوں، روحانی لحاظ سے گناہوں کی وجہ سے میں بیمار ہوں، یعنی اپنے آپ کو مثل مریض کی طرح تشبیہ دینے کے لیے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں گناہوں کا بیمار ہوں، گناہوں کا مریض ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا وَأَنزِلْ نَفْسَكَ بِمَنزِلَةِ الْمَرَضَى، اپنے آپ کو ماہ رمضان کے اندر بیماروں جیسا بنا دو۔ بیماریوں کی صفت کیا ہے؟ لا تشتہی طعاما ولا شرابا، بیمار لوگ نہ کھانے کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ پانی کی طرف توجہ دیتے ہیں، زبردستی کھلانے پڑتا ہے۔ متوقعاً فی کل لحظۃ شفاعت، جسمانی بیمار آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی کو چھوڑ دیتا ہے، اس امید میں رہتا ہے کہ مجھے شفا مل جائے۔ امام نے فرمایا ماہ رمضان کے اندر بھی اپنے آپ کو مریض سمجھو، شفاءک من مرض الذنوب، اس میں یہ توقع کرو کہ اس ماہ کے اندر میں گناہوں کی بیماری سے، گناہ بھی بیماری ہے دیکھے، سستی بھی بیماری ہے، نیند بھی بیماری ہے، اسی طریقے سے گناہ بھی جو ہے وہ بیماری ہے، جو انسان کے نفس کے اوپر لاحق ہونے والی بیماری ہے، روحانی لحاظ سے بیمار ہے۔ خلاصہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ کیا ہے؟ شبیہ بنانا ہے کہ اپنا آپ کو کہ میں بیمار ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بیمار کی 2 قسم ہے، ایک بیمار تو وہ ہے جس کو درد ہوتا ہے، درد ہونا تو اچھی بات ہے، درد ہونا حیات کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے۔ درد ہوتا ہے تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ جسم میں روح موجود ہے، لیکن خدا نہ کرے ایسی بیماری آ جائے جس کے اندر سوئی بھی ڈالے تو پتہ نہیں چلتا، جس کو فالج کہا جاتا ہے، درد تو نہیں ہوتا لیکن وہ تو خطرناک والا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، بیماری اس حد تک پہنچ جائے کہ جہاں جسم کو کاٹ دیا جائے اس کو پتہ نہیں چلتا، سوئی ڈالے تو پتہ نہیں چلتا، وہ بھی بیماری ہے، لیکن وہ تو بے ہوش ہو چکا ہے، وہ تو بالکل کیا ہو چکا ہے؟ بے ہوش ہو چکا ہے، بالکل اس کی کوئی ہوش نہیں ہے، ہوش حواس باقی نہیں ہے۔ ایک وہ بیماری ہے، ایک وہ بیماری ہے جس کے اندر درد کا احساس ہوتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ درد ہونا جسم میں روح ہونے کی دلیل ہے، پاؤں میں درد ہونا پاؤں میں روح ہونے کی دلیل ہے۔ پاؤں کے اندر کوئی درد نہیں ہو رہا ہے، سوئی بھی ڈالے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یہ تو اس سے بھی خطرناک ہے کہ وہاں سے روح جو ہے وہ نکل چکی ہے۔ خلاصہ کلام
ماہ رمضان کا روزہ اللہ نے اس لیے واجب کیا ہے تاکہ مریض کی طرح بھوکا اور پیاسا رہ کر جس طریقے سے پرہیز کر کے مریض کیا کرتا ہے، کچھ چیزوں سے پرہیز کر کے اپنی بیماری کو ٹھیک کرتا ہے. سمجھ نہیں آیا؟ مریض جو ہے وہ اپنی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے آئس کریم کو چھوڑ دیتا ہے، بڑا گوشت کو چھوڑ دیتا ہے، کھٹی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، چاول کھانا چھوڑ دیتا ہے، مرچا کھانا چھوڑ دیتا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ تاکہ جسمانی لحاظ سے جو بیماری ہے وہ ختم ہونے تک پرہیز کرتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ روزہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان ان چیزوں کو جس کا نام کھانا پانی پینا، ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جسمانی بیماری کو ختم کرنے کے لیے نہیں، روحانی بیماری جس کا نام گناہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. دوبارہ میں نے بولا ہے، دوبارہ سمجھ میں آ گیا آپ کا؟ جی دوبارہ سمجھ میں آ گیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا. یعنی بیمار کے ساتھ اپنے آپ کو کیا بنانا ہے؟ شریک بنانا ہے. لکھتا ہے، میں نے نہیں لکھا، آپ وہ لکھتے جائیں. اب کتنا ہو گیا وہ تو اللہ جانے میں، تو بولتا چلا جائیں گے. 8 ہو گیا ہے، ماشاءاللہ. 10 تو کرنا پڑے گا پھر. اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ ملائکہ کے ساتھ مقابلہ کر سکے. ملائکہ نہیں کھاتا ہے، میں بھی نہیں کھاتا ہوں. پانی نہیں پیتا ہے، میں بھی نہیں پیتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو کیا بنانا ہے؟ شبیہ ملائکہ کے شبیہ. کھانا پینا تو حیوانات کی پہچان ہے، حیوان کی خصوصیات ہے کہ حیوان کھاتا ہے پیتا ہے، اسی پر ان کی توجہ ہے. لیکن ایک انسان کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے، تاکہ ملائکہ یہ نہ کہے بھائی تم تو بہت کھاتے پیتے تھے وہاں جا کے. نہیں جناب، ہم بھی 1 مہینہ کھاتے پیتے نہیں تھے. البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ رمضان کے اندر زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں. اللہ نے روزہ تو اس لیے واجب کیا تھا تاکہ پہلے دیکھیں زیادہ کھا لیتے ہیں. اب یہ تو نہیں پتا ہم چونکہ ہمارا علاقہ وہاں چین سے نزدیک ہے، تبت سے نزدیک ہے، کارگل سے نزدیک ہے. سنا ہے کہ یہ بدھ کے مذہب کے ماننے والے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنے گھر کے اندر جو بت بنا ہوا ہے اس کے سامنے پوجا کرتا ہے، پرستش کرتا ہے. سفر میں جانے سے پہلے کچھ دعائیں مانگتے ہیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا اپنے خدا کے سامنے، بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ کہیں افطاری کے ٹائم پر کسی مسلمان کے گھر میں نہ پہنچا دے. بڑے غصے میں ہوتا ہے کہ یہ تو روزہ تو صبر کے لیے اللہ نے واجب کیا تھا. اب بیچارے یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ مسلمان افطاری کے ٹائم پہ بہت غصہ والا ہوتا ہے، اپنے خدا سے دعا کرتا ہے کہ افطاری کے ٹائم پر کسی مسلمان کے گھر نہ پہنچا دے. روزہ صبر کا درس دیتا ہے، انسان بے صبر ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بھی اس میں شامل کر دیجیے آپ. اس کے علاوہ ارشاد فرمایا کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ جس سے گناہ زیادہ سرزد ہوتا ہے. گناہ کس سے زیادہ سرزد ہوتا ہے؟ شکم اور شرمگاہ. یہ دونوں وہ چیز ہے جو انسان کو زیادہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوات کو قابو میں رکھنے کے لیے، شہوات کو کم کرنے کے لیے، حساب و کتاب کو آسان کرنے کے، سب کو ایک لسٹ میں لگا دیں. حساب و کتاب آسان کرنے کے لیے، نیکی اور حسنات کو اضافہ کرنے کے لیے. امام صادق کا جملہ ہے انکسار و سبب انکسار شہوہ. روزہ جو ہے وہ شہوت کم کرنے کا سبب ہے. وہ تخفیف الحساب. خدا کی نعمتیں کم استعمال کریں گے تو حساب و کتاب بھی کم دینا پڑے گا. 1 مہینہ 16 گھنٹے وہ کچھ بھی نہیں کھائیں گے، خدا کی نعمتیں کم استعمال کریں گے. تخفیف حساب بھی ہے، وہ تضعیف الحسنات اور حسنات میں نیکیوں میں اضافہ کا سبب بھی ہے. 10 ہو گیا، کافی ہے میرے خیال میں، اور بھی پڑھنا ہے. جی کافی ہے، تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہمیں اور کچھ پڑھنا ہے. ان میں سب سے زیادہ خلاصہ اب آخر میں جملہ تو رہ گیا. اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی بھوک اور پیاس یاد کرے. مولا نے فرمایا فقیر اور مسکین کی بھوک اور پیاس یاد کرے. کیا مطلب ہے؟ قیامت کی تیاری کرے. امام صادق نے فرمایا کفران نعمت سے نکل کے شکر نعمت کی طرف آ جائے نا، قیامت کی تیاری کرے. حبیبی نے ارشاد فرمایا والصیام تثبیتا لاخلاص، خلوص سیکھے، یعنی قیامت کی تیاری کرے. قرآن نے شارٹ الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جائے. تو قرآن کا اعجاز یہی ہوتا ہے
ایک ہوتا ہے اعجاز معجزہ، ایک ہوتا ہے ایجاز۔ ایجاز یعنی چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے، بہت زیادہ معنی ہوتا ہے۔ یہ سب کا سب تتقون کا مصداق ہے۔ جب قیامت کی بھوک اور پیاس یاد کریں گے تو متقی بن کے رہے گا، ظاہر ہے۔ فقیر اور مسکین کا خیال رکھیں گے، ظاہر ہے کہ متقی آدمی ہے، ایسا ہی کر سکے گا۔ کفران نعمت سے متقی بن کے ہی باہر آ سکتا ہے۔ صبر جو ایمان کا ایک حصہ ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ صبر ایمان کی جو منزلت راس سر کے مانند ہے۔ سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، صبر کے بغیر ایمان زندہ نہیں رہتا۔ اور بی بی نے ارشاد فرمایا تثبیتا الاخلاص، اخلاص کے بغیر، خلوص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور حرام سے بچے بغیر، نفس امارہ کو شکست دیے بغیر، شہوات پر کنٹرول کیے بغیر انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ سب کے سب جو ابھی ہم نے تقریباً 45 40 45 50 منٹ جو ہم نے درس دیا ہے فلسفہ روزے پر، یہ سب کا سب اس آیت کا ایک جملے کے مصداق ہے۔ اور اللہ کا خطاب بھی کتنا اچھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ یہ یعنی بالکل پیار سے گفتگو کرنے کا انداز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ پیارا الفاظ ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے۔ پھر تسلی دینے کے لیے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی واجب کیا گیا تھا، اس طریقے سے پچھلی امتوں پر واجب کیا گیا تھا، تم پر بھی روزہ کو واجب کیا گیا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ سب کا سب اس لیے ہے تاکہ تم کیا بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ یہ قرآن نے جو ہے اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ بس آخری جملہ، ماہ روزہ وہ عبادت ہے جس میں انسان خدا سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، مطلب زیادہ دیر تک خدا سے رابطے میں رہتا ہے۔ زیادہ دیر تک خدا سے کیسا رابطے میں رہتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو 5 منٹ کے اندر مجھے زبان یاد ہے کہ فوراً ختم کر لیتے ہیں۔ نماز کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کے اندر خدا سے کنیکشن اتنا دیر تک نہیں رہ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ حج پہ جائیں، حج کے اندر 2-3 دن کے اندر حج ختم ہو جاتا ہے، کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، عبادت کے اندر ہوں کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ انسان کو اس لیے خدا سے نزدیک کرتا ہے کہ وہ روزانہ 15-16 گھنٹہ اس احساس کے ساتھ دفتر میں رہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، یعنی ادھر دفتر میں کام کر رہا ہے اور یہ بھی تصور چل رہا ہے کہ میں عبادت میں ہوں۔ اسی طریقے سے وہ راستہ چل رہا ہوتا ہے یا دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذہن کے اندر تصور ہے کہ میری عبادت چل رہی ہے، کہ میں عبادت کے اندر مصروف ہوں۔ حتیٰ یہاں تک کہ انسان سو جاتا ہے ماہ رمضان کے اندر، تو سوتے وقت بھی اس کے ذہن کے اندر، اس کی روح کے اندر ایک تصور اور خیال ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں عبادت کے اندر کیا ہوں، مصروف ہوں۔ یہ بھی سمجھ میں آیا؟ مسائل انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے چند مسائل، اگرچہ آپ کو معلوم ہے مسائل سے آپ آگاہ ہیں، لیکن پھر بھی احتیاطاً کچھ مسائل ہم بیان کریں گے، اور کچھ رمضان کے بارے میں بیان کرنا، شاید وہ پتہ نہیں وہ رہ گیا، رمضان کی فضیلت بیان کرنے کا تو شاید ٹائم نہیں ملے گا۔ خوب، سب سے پہلا مسئلہ جب انشاءاللہ جب تک اعلان نہیں ہوتا یا چاند جب تک ثابت نہیں ہوتا، اس وقت تک رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے، پتہ ہے آپ کو انشاءاللہ۔ یعنی جب تک آپ کو یقین حاصل نہ ہو جائے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، رمضان کی 1 تاریخ ہے، اس سے پہلے رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھے تو حرام بھی ہوا، روزہ باطل بھی ہوا، روزہ کافی بھی نہیں ہوا، سارے نقصانات جتنا تصور ہو سکتا ہے وہ سارے نقصانات اس کے اندر موجود ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم روزہ رکھیں گے ماہ شعبان کی نیت سے کہ میں شعبان کو روزہ رکھتا ہوں، یا اگر کوئی قضا روزہ ہے تو قضا روزہ کی نیت کریں گے، رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا روزے کی ہم کیا کریں گے؟ قضا کریں گے، قضا کی نیت کریں گے۔
فرض کر لے کہ آج کے دن کے بارے میں ہمیں شک تھا کہ یکم رمضان ہے یا آخر شعبان ہے. اگر ہم نے آج رمضان کی نیت سے روزہ رکھا تھا تو ہمارا کام حرام ہے، روزہ حرام ہے، روزہ صحیح نہیں ہے، روزہ باطل ہے. اگر ہم شعبان کی نیت سے روزہ رکھیں گے، اگر دن کو پتہ چل جائے کہ آج رمضان ہے تو ہم نیت کو چینج کریں گے، نیت کو تبدیل کریں گے رمضان کی طرف. حتیٰ ظہر کے بعد بھی اگر پتہ چل جائے کہ آج رمضان ہے تب بھی ہم نیت کو رمضان کی طرف لے جائیں گے. حتیٰ افطار کے بعد بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے تب بھی ہمارا روزہ رمضان ہی شمار ہوگا، یعنی ہمارا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے. یہ ایک مسئلہ کلیئر ہوا؟ ہاں، نیت آخری شعبان کی کرے یا کوئی اور مستحب روزے کی نیت کرے یا قضا ہے تو اس کی نیت کرے، رمضان کے علاوہ کچھ بھی آپ نیت کر لیں. یہ بتا دو، فرض کر لے کہ آنے والا کل ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یکم رمضان ہے یا آخر شعبان ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے؟ شعبان سمجھیں گے. ظاہر ہے کہ شعبان چل رہا تھا، شعبان یقینی ہے، رمضان مشکوک ہے، تو یقین کو چھوڑ کے شک کی طرف ہم نہیں جائیں گے. یعنی رمضان کی نیت سے آنے والا کل رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے جب تک چاند ثابت نہیں ہوتا. پھر کیا کریں گے؟ پھر اگر آنے والا کل روزہ رکھنا ہم چاہتے ہیں تو یا تو شعبان کی نیت سے روزہ رکھیں گے یا کوئی اور مستحب روزے کی نیت کریں گے یا کوئی قضا روزے کی نیت کریں گے. اس طریقے سے ہم روزہ رکھیں گے، رمضان کی نیت نہیں کریں گے. وہ تو اچھی بات ہے، وہ تو بڑا بعد میں پتہ چلے اگر کچھ نہیں کھایا ہے تو روزہ رکھیں گے، اور ناشتہ واشتہ ٹھیک ٹھاک کیا ہوا تو کیا فائدہ ہے؟ کفارہ نہیں کریں گے. چلے تو یہ ہو گیا جناب، رہنا رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کی نیت کریں گے. یہ کلیئر ہو گیا، ایک مسئلہ یہ ہو گیا. ہاں وہ سب روزہ نہیں ہوا نا، پھر ختم ہو گئے گا. روزہ نہیں ہو سکتا ختم، روزہ کچھ کھا لیا پی لیا روزہ ختم، نیت بھی نہیں کی ہے، روزہ کہاں سے ہو. اگلا مرحلہ، یکم ماہ رمضان کو یہ نیت کرنا مستحب ہے کہ میں پورا مہینہ خدا کی رضا کے خاطر روزہ رکھوں گا واجب قربت نہیں. یعنی یکم رمضان کو پورے مہینے کی نیت ایک ساتھ کرنا مستحب ہے، بہتر عمل ہے. یہ بھی سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ. ابھی ہم یکم کی بات کر رہے ہیں کہ یکم رمضان کو نیت کریں گے پورا مہینہ روزہ رکھوں گا، پورا دن نہیں، پورا مہینہ روزہ رکھوں گا واجب قربتاً الی اللہ. یعنی پورے مہینے کی نیت بہتر ہے. کوئی بات نہیں، نیت ایسے ہی کریں گے جیسا ہم مرد کرتے ہیں. اگلا مرحلہ روزے کی نیت کا وقت کیا ہے؟ صبح کی اذان سے پہلے، یہ اصلی ٹائم ہے. اگر کسی وجہ سے نیت نہ کر سکے تو ظہر تک واجب روزے کی نیت کرنے کا وقت موجود ہے. ظہر تک جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں. اصلی ٹائم صبح کی اذان تک ہے. مجبوری میں کسی وجہ سے اگر نیت نہ کر سکا ہے تو پھر ظہر تک نیت ہو سکتی ہے واجب کے لیے. لیکن اگر مستحب روزہ ہے تو وہ تو مغرب کی اذان سے 1 منٹ پہلے بھی نیت کرے تب بھی ہمارا مستحب روزہ صحیح ہو سکتا ہے. مستحب روزے میں مغرب تک ٹائم ہے، لیکن واجب کے لیے ظہر کے بعد نیت کرنے کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بھی واضح ہوا؟ ہاں، ظہر کی اذان تک واجب کے لیے ٹائم ہے اور مستحب کے لیے مغرب تک ہے، لیکن اصل جو وقت ہے وہ تو صبح کی اذان سے پہلے نیت کرنی چاہیے. یہ بھی انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ گئے. نیت کے حوالے سے اور ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے جناب، بہتر یہ ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ ساتھ 9 چیزوں سے پرہیز کرنے کی نیت الگ سے کرے. یعنی میں صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ وہ 9 چیزیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کروں گا واجب قربتاً الی اللہ. یعنی پرہیز کرنے کی نیت، روزے کی نیت کے علاوہ 9 چیزوں سے پرہیز کرنے کی نیت الگ سے کرنا بہتر ہے، مستحب عمل.
یہ بھی انشاءاللہ واضح ہے، ابھی وہ تو بتا دیں گے بعد میں، 9 چیزیں بتاؤں. اچھا یہ تو ہو گیا. اور ایک مسئلہ نیت کے حوالے سے، نیت کے حوالے سے اور ایک مسئلہ جو ہے وہ بیان کرنا بہتر ہے تاکہ شبہہ باقی نہ رہے. وہ یہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں نیت کروں کہ میں 2 تاریخ کا روزہ رکھتا ہوں، 3 تاریخ کا روزہ رکھتا ہوں، 4 تاریخ کا. تاریخ وار روزے کی نیت ضروری نہیں ہے، بلکہ سے اندازہ لگا دے. ہم نے 4 کی نیت کی، پتہ چلا وہ 3 ہے، یا ہم نے 3 کی نیت کی، پتہ چلا وہ 4 ہے، تب بھی ہمارا روزہ خود بخود صحیح ہو جائے گا. ہمارا روزے کے اندر رمضان کی، اس رمضان کی نیت ہونی چاہیے. باقی یکم رمضان، دوسری رمضان، تیسرا رمضان، اس کی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کوئی غلط بھی کرے، 4 کو 5 بولے، 5 کو 6 بولے، تب بھی روزے میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. روزہ باطل نہیں ہے کسی مجتہد کے پاس. نیت کے اندر جو چیز آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس سال کا جو روزہ جو ادا ہے، ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، بس یہ رمضان کا لفظ آنا چاہیے. تاریخوں کے حوالے سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. ہاں، تاریخ وار نیت کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کی نیت ہو تو کافی ہے. کلیئر ہے یہ بھی؟ اچھا، ایک بنیادی ایک مسئلہ ہے، وہ پیش آنا تو نہیں چاہیے لیکن کبھی آ بھی سکتا ہے کہ نیت کے اندر استدامہ شرط، اس کو لکھو نہیں، ایسے سنیں صرف، استدامت شرط ہے. استدامت کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے لے کر مغرب تک روزہ توڑنے کی نیت نہ کرے. فرض کر لے کیا کرے، ایک آدمی 10 بجے روزہ توڑنے کی نیت کرتا ہے، کہتا ہے میں پانی پی لوں گا، بعد میں پانی نہ بھی پی لے، روزہ اس کو مکمل کرنے کے علاوہ اس کی قضا واجب ہے. کیا کہا سمجھ میں آیا؟ ماہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر دن میں کسی وقت روزے کو توڑنے کی نیت کرے، کہتے کہ میں پانی پی لوں گا، نیت کر لیے کہ اس دن میں کھانا کھا لوں گا، بعد میں کھانا نہ بھی کھایا، پانی نہ بھی پیا، تب بھی نیت کے اندر جو تسلسل ہے اس کو توڑنے کی وجہ سے اس روزے کا قضا جو ہے، اس روزے کی قضا رمضان کے بعد رکھنا ضروری ہے، اس روزے کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے. یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جلدی سمجھ میں آ رہی. یہ تو ہو گیا روزے کی نیت کے حوالے سے. یہ ہو گیا روزے کی نیت کے حوالے سے. اور نیت کے حوالے سے کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی سوال نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی سوال نہیں ہے. رمضان کے روزے کی نیت آپ نے کر لی کہ رمضان کی نیت کرے، قربتاً الی اللہ کی نیت کرے، صبح سے شام تک، صبح کی اذان سے مغرب کی اذان تک کی نیت کرے. اب اس کے بعد ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صبح کی اذان کب ہوتی ہے، مغرب کی اذان کب ہوتی ہے، وہ ٹائم دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. بس نیت کے اندر یہ بولے کہ صبح کی اذان سے مغرب کی اذان تک میرا روزہ ہوگا، بس ختم. فکس ٹائم کا علم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ ہو گیا ایک مسئلہ. اب آتے ہیں روزہ جن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے. روزہ کہتے ہی جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ کھانا پینا. کھانا اور پینے کو ترک کرنا. 9 چیزوں میں سے 2 تو یہ ہے، کھانا اور پینے سے پرہیز کروں گا، یعنی صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. اس میں بھی کچھ مسائل ہے. کھانا پینے کی چیزوں میں وہ بھی شامل ہے کہ اگر سحری کے بعد دانتوں کے درمیان میں گوشت کے ٹکڑے، غذا کے ٹکڑے اگر رہ جائیں، اس کے بعد یہ آرام سے سو جائے، صبح 9-10 بجے جب اٹھنے کے بعد وہ ذرات، وہ گوشت کے ٹکڑے جو اس کے دانتوں کے درمیان میں رہ گیا تھا، دن میں اگر وہ پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ بھی کھانا شمار ہے، اس کا روزہ باطل ہے. یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ دانتوں کے اندر جو ہے وہ جو غذا کے جو ذرات رہ جاتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں، وہ اگر دن میں جان بوجھ کر پیٹ کے اندر ڈالے تو ہمارا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یہ بھی کھانا کھانے میں کیا ہے؟ شمار ہے. نہیں ہونا نہیں چاہیے، صاف کرنا چاہیے. اگر دن کے اندر احساس ہو تو اس کو باہر پھینکنا چاہیے. حالت اختیاری میں پیٹ کے اندر جانے سے اس کو بچانا چاہیے. کلیئر ہو گیا؟ یہ بھی ذرات، یعنی دانتوں کے درمیان موجود ذرات بھی ہمارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. اور ایک مسئلہ، نماز
نماز کے اندر بھی نماز کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلغام جو سینے سے نکل کے منہ میں آ جائے یا سر سے نکل کے ہمارے منہ کے اندر آ جائے تو اگر بے اختیار پیٹ میں چلا جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن منہ کے اندر آنے کے بعد اگر اختیار ہے تو اس بلغم کو نگلنا، پیٹ کے اندر ڈالنا بھی کھانا کھانا شمار ہے، یہ بھی کھانا کھانا شمار ہے۔ ہاں کیا کھانا شمار ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن کھانا کھانا شمار ہے، روزہ باطل ہے۔ یعنی بلغم بھی منہ میں آنے کے بعد اسے حلق تک پیٹ کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھی کلیئر ہو گیا انشاءاللہ۔ اب اس کے اندر مگر آب دہن جو منہ کا جو پانی ہے وہ پیٹ میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کھانے کے تصور سے، خیالات سے منہ کے اندر پانی، منہ کا پانی جمع کر کر کے پیٹ میں ڈالے تب بھی روزہ باطل نہیں ہے، اس سے باطل روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کیا یعنی منہ میں جو پانی آتا ہے آب دہن، اس کو نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کھٹی اور میٹھی چیزوں کے تصور سے منہ میں پانی آ جائے، وہ بھی اگر وہ بھی منہ کے اندر اگر وہ بھی پیٹ میں چلا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر جان بوجھ کے ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، بس ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ گیا، جان بوجھ کے کرے تو ہے نا۔ ایک چیز قاعدہ کلیہ ہے، 9 چیزیں جان بوجھ کے کرے، ارادے سے کرے تو روزہ باطل ہے، اگر بھولے سے 10 گلاس پانی بھی پیے روزہ باطل نہیں ہے، 3 ٹائم کے بجائے 6 ٹائم بھی بھول کے اگر کھانا کھائے روزہ باطل نہیں ہے۔ ایسا اگر کوئی شخص مجبور کرے، اس طرح زبردستی کرے کہ انسان کا اختیار باقی نہ رہے، زبردستی منہ کے اندر پانی ڈال کے پیٹ میں پہنچا دے، روزہ باطل نہیں ہے۔ لیکن اگر دھمکی دے دے، گن پوائنٹ پہ کھلائے تو پھر روزہ باطل، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا کچھ کھانے پینے کے مسائل۔ اب پینے کے مسائل ابھی رہ گیا۔ ایک تو ہوتا ہے وضو کے اندر جو کلی کرتا ہے، منہ میں پانی ڈالتے وضو کے لیے۔ اب چونکہ وضو خود ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے منہ کے اندر پانی ڈالنا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر منہ میں پانی ڈالتے ڈالتے قسمت سے اندر پانی چلا بھی جائے، روزہ باطل نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہے، کیونکہ وہ وضو خود ایک عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ وضو خود ایک مستقل عبادت ہے، کلی کرتے وقت اگر منہ سے بے اختیار پانی، اختیار ارادے کے بغیر بے اختیار پانی پیٹ میں چلا جائے، ہمارا وضو باطل، کیا کہتے ہیں، روزہ باطل نہیں ہے، کیونکہ وضو ایک عبادت ہے۔ لیکن وضو کے علاوہ اگر خواہ مخواہ منہ میں پانی ایسا ہی ڈالتا رہا، اگر بے اختیار پیٹ کے اندر پانی چلا جائے تو یہ تو جان بوجھ کے پانی پینے میں شمار ہے، ہمارا روزہ باطل ہے۔ وضو کی صورت میں ہے تو روزہ باطل نہیں ہے، جیسے عام صورتوں کے اندر ہے تو اگر پانی پیٹ میں چلا جائے تو ہمارا وضو باطل ہو، کیا کہہ رہا ہوں، روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ ہمارا کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ لیکن وضو میں پانی اندر بھی چلا جائے غلطی سے، تو ہمارا جو ہے وہ روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ایک ہی مسئلہ، وضو کے اندر پانی منہ میں ڈالنے کے بعد جو پانی کا جو چھوٹا سا ذائقہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے، اس کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر احتیاطاً بہتر یہ ہے 3 دفعہ تھوکنا، منہ کے اندر کلی کرنے کے بعد 3 دفعہ تھوکنا، اس کے بعد اگر کوئی ذائقہ پانی کا رہ جائے تو اس کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی انشاءاللہ واضح ہے۔ تھوکنا، تھوک پھینکنا، یہ سمجھ میں نہیں آیا؟ اس کے بعد تو ذائقہ اگر رہ جاتا ہے، جو منہ میں پانی ڈالنے کے بعد کچھ ذائقہ نہیں رہ جاتا، ذائقہ، ہاں اس کی بات کر رہا ہوں۔ 3 دفعہ تھوکنا مستحب ہے، لیکن ویلا حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ذائقہ رہ جاتا ہے، اس کو نکالنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں تب بھی
حرج نہیں ہے. اگر نہ تھوکے تو چونکہ واجب نہیں ہے پھر بھی وہ اس میں حرج نہیں ہے. وضو کے لیے کلی کرنے کے بعد منہ کے اندر جو ذائقہ رہ جاتا ہے اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے 3 دفعہ تھوکے. اور کیا بتاؤں جی؟ کتنا فائدے کی بات ہے. بات پھر بھی آپ لوگ اچھا. ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک کیا ہے انجیکشن لگوانا کوئی حرج نہیں ہے. صرف وہ انجیکشن منع ہے جو غذا کی طور پر استعمال ہوتا ہو. یعنی کچھ انجیکشن وہ ہے جو غذا کی جگہ پر ہے گلوکوز کی طرح, تو وہ تو منع ہے. لیکن عام وہ شوگر وغیرہ دوسرے کے لیے جو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں یا کسی اور بیماری کے اندر جو عام جو دوا ہے انجیکشن کی شکل میں, اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. فائدے والی بات ہے. ہاں کیا بنا سکتے ہیں؟ ڈرپس نہیں, ڈرپس تو وہ غذا کی جگہ پہ نا, غالباً کھانے کی جگہ پہ. ہر وہ چیز جو کھانے کی جگہ پر, وہ ڈاکٹر پہلے بہتر بتا سکتا ہے. ہر وہ چیز جو کھانا پینے کی جگہ پر ہے, کھانے پینے کے بدلے میں ہے, وہ تو منع ہے. لیکن عام جو دوا ہے وہ انجیکشن کوئی اشکال نہیں ہے. اچھا, کھانے پینے کے احکام کے اندر بھی ہے کہ کان کے اندر, ناک کے اندر ایسی دوا ڈالنا جس کا ذائقہ ہمارے حلق تک پہنچے روزے کو باطل کر دیتا ہے. ایسا نہیں لگانا چاہیے. آنکھ میں, کان میں, ناک میں جو دوا ڈالتے ہیں وہ دوا ہمارے حلق تک پہنچے تو روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. اور کتنا بتاؤں, ابھی 10 منٹ سے زیادہ باقی نہیں ہے. کھانے پینے کا مسئلہ ختم یہیں پہ. کھانا پینے سے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. یہ تو ہو گیا 9 میں سے 2. تیسرا اور چوتھا, ایسا عمل کرے جس سے انسان پر غسل جنابت واجب ہو جائے. یہ دونوں ایک کر کے میں نے بتا دیا اشارے سے. ایسا کوئی کام کرے جس سے انسان پر غسل جنابت واجب ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ جان بوجھ کے دن میں ایسا کریں گے تو روزہ باطل ہے. مختلف طریقے سے آپ کو اندازہ ہے کہ 2 طریقے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. دونوں طریقے سے ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا. یہ تو ہو گیا تیسرا اور چوتھا. پانچواں وہی کھانے پینے کے ساتھ بھی نزدیک ہے. وہ کیا ہے؟ قے کرنا, الٹی کرنا. الٹی کرنا, قے کرنا. سمجھ میں آیا؟ جان بوجھ کر اگر کوئی رمضان کے روزے میں الٹی کرے, قے کرے, روزہ باطل ہے. رات میں ایسی دوا کھا لے کہ جس کے بعد الٹی آ جائے, روزہ باطل ہے. یا دن کے اندر کوئی انگلی ڈال کے کسی اور طریقے سے جان بوجھ کے الٹی کرے تو روزہ باطل ہے. لیکن خود سے اگر ہو جائے بے اختیار تو روزہ باطل نہیں ہے. بے اختیار الٹی آ جائے روزہ باطل نہیں ہے. اپنے ارادے سے دوا کھا کے انگلی کے ذریعے کسی اور طریقے سے جان بوجھ کر اگر الٹی کرے تو روزہ ہمارا باطل ہے. یہ 5ویں چیز ہے جس سے روزہ کیا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. یہ بھی سمجھ میں آیا؟ اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی ہے. سحری میں اتنا کھایا رکوع کے اندر جانے کے بعد اندر سے باہر منہ کے اندر آتا ہے. یہ قے کرنے میں شمار ہے. یہ کس میں شامل ہے؟ قے کرنے میں شمار ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنا زیادہ نہیں کھانا چاہیے کہ دوبارہ منہ کے اندر, معدے سے باہر منہ کے اندر آ جائے. لیکن اگر خدا نہ کرے منہ کے اندر آ جاتے ہیں دکاڑ وغیرہ کی وجہ سے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے بلغم کے لیے کہا تھا کہ اس کو نگلنا نہیں چاہیے, اسی طریقے سے اس کو بھی نگلنا جائز نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن معلوم ہونا ضروری ہے. اگر معلوم نہ ہو تو حدیث ہے کہ اگر کسی کا موبائل خراب ہو جائے, موبائل کو سیکھے بغیر اس موبائل کو کھولیں گے, پہلے ایک خرابی ہے تو ابھی 4 خرابیاں پیدا ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہر عبادت کو, چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو, جب تک سیکھ کے اس کو نہیں کریں گے تو اصلاح سے زیادہ بگاڑ میں اضافہ ہوگا, خرابیاں زیادہ پیدا ہو جائے گی, اصلاح کی چیزیں بہت کم ہوں. کیا کیوں, یہ کیا اس میں کوئی بہت بڑا فلسفہ ہے کیا؟ اتنا زیادہ کھا لے جس کی وجہ سے دکاڑ آ جائیں اور
معدے سے کھانا منہ میں آ جائے، اتنا یہ قے کرنے میں، الٹی کرنے میں شامل ہے، جان بوجھ کے الٹی کرنے میں شامل، یعنی اس سے احتیاط کرنی چاہیے خدا سے۔ لیکن اگر منہ میں آ جاتا ہے اختیار اگر منہ میں آ جاتا ہے کیا نام ہے دکاڑ کی وجہ سے یا رکوع سجدے میں جانے کی وجہ سے، تو اس کو دوبارہ پیٹ میں نہیں ڈال سکتے ہیں، منہ سے باہر پھینکنا چاہیے۔ منہ کے فضا میں آنے کے بعد دوبارہ پیٹ میں ڈالنا یہ کھانا شمار ہے، اس کو دوبارہ واپس معدے کے اندر زبردستی نہیں بھیج سکتے ہیں۔ اب واضح ہو گیا؟ تو خلاصہ پانچویں چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے جناب قے کرنا۔ ایک تو آپ لوگ کی بتاؤ، پھر میں تھک گیا۔ ہاں، روزے کی حالت میں برش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ برش اگر کرنے کے بعد جب باہر آتا ہے اس کی رطوبت کے اوپر ہوا لگتی ہے، پھر دوبارہ منہ میں ڈال کے وہ پیٹ کے اندر چلا جائے تو پھر روزے میں باطل ہو سکتا ہے، جو میرے خیال میں بہت ہی کم ہوتا ہے ایسا۔ ہاں، ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی خود برش کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، خود برش کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر برش بار بار باہر آ جائے، باہر کی ہوا لگے، پھر دوبارہ منہ میں ڈالے، اس کی رطوبت اگر پیٹ میں جائے تو روزہ باطل ہو سکتا ہے، یعنی خود برش سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کلیئر؟ ذائقہ کوئی حرج نہیں ہے، ذائقہ تو پہلے بتا دیا کہ کسی بھی ذائقہ سے روزہ باطل نہیں ہو سکتا ہے، ذائقہ سے باطل نہیں ہوتا روزہ۔ کھانا پینا شمار ہونا چاہیے، کھانا پینا شمار ہونا چاہیے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا 5 چیزیں، تو 9 میں سے ایک تو آپ بتائیں، ایک تو بتائیں کم سے کم جس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ کتاب میں دیکھ کے نہیں، وہ تو چھوڑ دو، پھر میں ہی بتا دوں گا۔ ہاں کیا کتاب میں دیکھ کے نہیں؟ اور کس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جی احسان، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ پورا سر پانی کے اندر ڈبونے سے ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا پورا بدن جسم پانی سے باہر ہے، لیکن پورا سر اگر حوض کے اندر، پانی کے اندر، بالٹین کے اندر پورا سر اگر ہم سر کو پانی کے اندر اگر ڈبو دے، غائب کر دے، تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا بعض مجتہدین کے نزدیک۔ لیکن اگر 2 حصے میں پہلے ایک حصہ اس کے بعد دوسرا حصہ، روزہ باطل نہیں ہے۔ پورا بدن پانی میں ہے، سر اگر باہر ہے، روزہ باطل نہیں ہے۔ لیکن پورا سر جو ہے پانی میں ہے، پورا جسم باہر ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، روزہ ہمارا باطل ہے۔ پورا سر کو پانی کے اندر ڈبونے سے روزہ باطل ہے، لیکن شاور وغیرہ میں باطل نہیں ہے، شاور میں باطل نہیں ہے۔ حوض وغیرہ کے اندر، بالٹین وغیرہ کے اندر پورا سر کو پانی کے اندر غائب کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 9 میں سے 6 ہو گیا۔ ہاں، سر کو تو بالکل کسی بھی نیت سے، حتی غسل واجب کی نیت سے بھی ایسا کرے تو بھی روزہ باطل ہے، روزہ باطل ہے۔ سر کو پانی کے اندر نہیں ڈبونا ہے۔ اور کیا ہے؟ آسان 7ویں چیز ہے جو ماہ رمضان کے اندر پیش آ سکتی ہے، وہ یہ ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، ایسا قول جو معصوم نے نہیں فرمایا ہے، معصوم کی طرف کیا دے دے؟ نسبت دے دے۔